عزیز طلباء السلام علیکم۔ مڈل ونگ وائس سے آپ کی اردو کی معلمہ آپ سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ اس ببرکت مہینے میں نیک اعمال کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے میں خاص طور پر نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو کرونا جیسے موذی مرض سے نجات دے، مسلمانوں اور پاکستان پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، آمین۔ آئیے اب اس ہفتے میں دیے گئے کام کو مکمل کرتے ہیں۔ تیسرے ہفتے میں بھی آپ نے حاتم کی کردار نگاری کی تھی۔ کردار نگاری کے اصول و ضوابط وہی ہیں، یاد رکھیے۔ کردار نگاری ہمیشہ 4 پیراگراف میں کی جاتی ہے۔ طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا پیراگراف کہانی، مصنف اور کردار کا تعارف۔ دوسرا پیراگراف کردار کی خوبیاں اور خامیاں، کردار کا قول و فعل، پسند ناپسند۔ تیسرا پیراگراف دوسرے کرداروں کی رائے، مصنف کی کردار کے بارے میں رائے، کردار کے اپنے بارے میں خیالات۔ چوتھا پیراگراف کردار کے بارے میں آپ کی رائے۔ آئیے تحریری کام شروع کرتے ہوئے پہلا پیراگراف اس طرح مکمل کریں گے۔ کہانی، مصنف اور کردار کا تعارف ہمیں 2 سے 3 لائنوں میں کرنا ہے۔ آپ آغاز اس طرح سے کریں گے: یہ کہانی گل اور صنوبر ہماری کتاب سریر خامہ سے لی گئی ہے، جس کے مصنف کا نام علامہ راشد الخیری ہے۔ اس میں کردار صنوبر کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ آزادی کی قدر و قیمت جانتی تھی اور مشکل وقت میں دوسروں کے کام آتی تھی۔ ساری کہانی اس کردار کے گرد گھومتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے پیراگراف کی طرف۔ اس میں ہم نے کردار کی خوبیاں، خامیاں، قول و فعل اور پسند ناپسند کے حوالے سے لکھنا ہوتا ہے۔ دوسرے پیراگراف کو اس طرح لکھنا شروع کریں گے جس طرح ہر کردار میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اس طرح صنوبر کے کردار میں بھی ہیں۔ اس کی خوبیاں درج ذیل ہیں: آزادی کی قدر و قیمت سے واقف تھی، اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتی تھی۔ اس کے بعد ہم اس کی خامیاں لکھیں گے، جو کہ اس طرح سے ہوں گی: اس نے زہیرہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اپنے بھائی کو جلد ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے قول و فعل۔ قول سے مراد کہنا اور فعل سے مراد کرنا ہے، یعنی کہانی میں کردار جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے، یا کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ اگر کہنے کے مطابق عمل بھی ہو رہا ہو تو کہیں گے کہ قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، لیکن اگر کرتا کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے تو قول و فعل میں تضاد کہلائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صنوبر کا قول و فعل کیسا تھا۔ سبق پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ صنوبر کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ اس نے زہیرہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی آزادی کا سودا کسی قیمت پر نہیں کرے گی، تو آخر تک وہ اپنی بات پر قائم رہی، اتنی مشکلات اور آزاد کے باوجود اپنی آزادی برقرار رکھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صنوبر کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ اس کے بعد پسند ناپسند لکھیں گے۔ یہ سبق پڑھ کر سب کو پتہ چل چکا ہے کہ صنوبر کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند۔ صنوبر کو آزادی اور دوسروں کی مدد کرنا پسند تھا اور غلامی ناپسند تھی۔ اسی لیے جب زہیرہ نے صنوبر کی آزادی ختم کرنے کی کوشش کی تو اس نے زہیرہ کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنی آزادی کی قربانی نہیں دے گی۔ اس طرح دوسرا پیراگراف بھی ختم ہو گیا۔ اب آتے ہیں تیسرے پیراگراف کی طرف۔ اس میں ہم نے دوسرے کردار جو سبق میں ہیں ان کی رائے لکھنی ہے کہ کردار صنوبر کے بارے میں کہ وہ صنوبر کو کیسا سمجھتے ہیں۔ سبق پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوائے زہیرہ کے دوسرے کردار صنوبر کو پسند کرتے ہیں۔ اب لکھیں گے مصنف کی رائے۔ مصنف نے بھی صنوبر کے کردار کو پسند کیا ہے، کیونکہ صنوبر نے غلطیوں کو
معاف کیا اور جب ظہیرہ پر مشکل وقت آیا تو اس کی مدد کی۔ اس کے بعد کردار کے اپنے بارے میں خیالات لکھنے ہیں۔ اس کہانی کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ صنوبر کے خیالات اچھے ہیں، کیونکہ جب ظہیرہ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تو صنوبر نے اسے معاف کر دیا اور اس ظہیرہ کے بیٹے کی بھی جان بچائی۔ اس طرح تیسرا پیراگراف بھی مکمل ہوا۔ اب آتے ہیں آخری پیراگراف میں جس میں آپ لوگوں نے کردار کے بارے میں اپنی رائے دینی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کردار آپ کو کیسا لگا اور اس سے متاثر ہو کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں تو عزیز طلبہ، بتائیے کہ آپ کو یہ کردار کیسا لگا، اپنی رائے دیں اور چوتھا پیراگراف مکمل کریں۔ امید ہے کہ کردار نگاری آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی تحریری کام میں کوئی مشکل ہو تو اپنی اردو کی استاد سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گی، آئیے مشکل وقت میں ملک کو مل کر اپنی عوام اور پاکستان کا ساتھ دیں، جس طرح مشکل وقت میں صنوبر نے ظہیرہ اور اس کے بیٹے کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔